کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ ہم ہی بس دیر سے سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہمیشہ ہر چیز وقت پہ دیتا ہے۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آج کل دل توڑ کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں۔ صبر رکھو، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا۔ تہجد میں بہہ جانے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ غلطیاں بے شک کریں لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ فجر پڑھ کر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہو۔ دوستو، وقتی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے، کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا، کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک دن وہ رب میری ساری دعائیں سن لے گا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر بھلا کیوں مایوس کرے گا۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ دوستو، بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے۔ میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے، لیکن میں نے دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ سے مایوس نہ ہوں، بس ان کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ دیر ہو سکتی ہے، وہاں اندھیر نہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ لے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ دوستو، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نا رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کرے۔ پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے،
انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو وجہ بنا کر وہ دوسرے کو چھوڑ سکے اور خود کو تسلی دے سکے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ جب رابطے اللہ سے رہنے لگے نا تو پھر لوگوں کا ڈر نہیں رہتا۔ اللہ مجھے مایوس نہیں ہونا آتا تیری رحمت سے، مجھے تیرے اس کن کا ہی تو سہارا ہے، اور میں نے سجدے میں جا کے وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں اور اللہ سب ٹھیک کر دے اور سب کچھ سامنے لے آئے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل صرف فجر کے سجدے میں پایا۔ مت سوچو اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ اور ہاں، ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز خوشی دے جو آپ کے لیے اچھی ہو، کچھ ایسا کھونے پر جو آپ کے لیے خوشی کی وجہ ہو۔ خدا سے یہ گمان مت کیا کرو کہ خدا نے اچھا نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ بہت سی چھوٹی خوشیاں دے کر اللہ آپ کو بڑے غموں سے، بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ رب سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ صبر کریں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کا بھی اچھا وقت آئے گا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتے ہو اور اپنے خدا سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، ہاں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔